بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 22 ہے، استماع الاغتیاب۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال العتبی حدثنی ابی عن سعید القصری قال نظر الی عمرو بن عتبہ ورجل یشتم بین یدی رجلا فقال لی ویلک وما قال لی ویلک قبلها نزہ سمعک عن استماع الخنا کما تنزہ لسانک عن الکلام به فإن السامع شریک القائل وإنه عمد إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك ولو ردت كلمة جاهل في فيه لسعد رادها كما شقي قائلها وقد جعله الله تعالى شریک القائل فقال سماعون للكذب اكالون للسحت۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ امام عتبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیان کیا مجھے میرے والد نے سعید قصری سے، انہوں نے کہا کہ میری جانب دیکھا عمر بن عتبہ نے، اور ایک شخص وہ برا بلا کہہ رہا تھا میرے سامنے ایک آدمی کو، تو عمر بن عتبہ نے مجھ سے کہا ویلکا، اور انہوں نے اس سے پہلے مجھے کبھی ویلکا نہیں کہا تھا، اور یہ فرمایا کہ اپنے کانوں کو پاک رکھو غیبت کے سننے سے، جیسا کہ آپ اپنی زبان کو پاک رکھتے ہو غیبت بولنے سے، اس لیے کہ سننے والا وہ کہنے والے کے شریک ہوتا ہے، اس لیے کہ کہنے والا وہ ارادہ کرتا ہے اس برائی کا جو اس کے برتن میں ہے، اور وہ ڈال دیتا ہے تمہارے برتن میں، اور اگر لوٹا دیا جائے جاہل کا کلمہ اسی کے منہ میں تو لوٹانے والا وہ سعادت مند ہوتا ہے، جیسا کہ کہنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سننے والے کو کہنے والے کا شریک قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ کثرت سے جھوٹ کو سننے والے ہیں اور حرام کو کھانے والے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ استماع یہ باب افتعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سننا، اور اسی طریقے سے اغتیاب یہ بھی باب افتعال کا مصدر ہے۔ اغتابہ یغتاب اغتیاب، پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا، برائی کرنا، مطلب یہ کہ غیبت کرنا۔ بہرحال یہ ان دو لفظوں کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں۔ نظر ینظر اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، شتم یشتم گالی دینا، برا بلا کہنا، یہ پہلے گزر چکا ہے، اور ویلا کا یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، نزہ، نزہ ینزہ تنزیہ، باب اس کا تفعیل ہے، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، خنا، خنا جمع کا لفظ ہے اور اس کی واحد آتی ہے خناتن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بدگمانی۔ اگر ہم باب کی بات کریں تو یہ باب ناصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، خنا یخنو خنون، اور اسی طریقے سے یہ باب سامیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، خنیہ یخنا خنن، تو دونوں طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے، اور معنی اس کا یہی ہے بد زبانی کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یہاں سے، وعاء، وعاء کو ذرا سمجھ لیں۔ وعاء یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے اوعیہ، ظرف کو اور برتن کو کہا جاتا ہے۔ افرغ یفرغ افراغ، اس کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، اور فی یہ فمن سے پھر فی بن گیا ہے، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، فمن منہ کو کہتے ہیں، اور حالت جری میں اس میں میم کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو فی ہی ہے یہ اصل میں فمن ہے، فمن سے یہ فی بن گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، سعیدہ، سعیدہ یسعد سعادتاً، باب اس کا سامیہ یسمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نیک بخت ہونا، خوش بخت ہونا، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا لفظ دیکھیں، شقیہ یشقا، باب اس کا آتا ہے سمیہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے بدبخت ہونا۔ یہاں پہ آخری لفظ دیکھیں، یہاں پہ سحت، سحت یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے اسحات، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ کمائی جو خبیث ہو اور حرام ہو، اور جس کو لینے سے عار اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، جس طریقے سے رشوت ہوتی ہے۔ اور اکالونا، اکلا یاکل اس کا مطلب ہوتا ہے کھانے والا، اور اسی سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت کے ساتھ کھانے والے۔ بالکل اسی طریقے سے سمیع یسمع سننا ہوتا ہے، اسی سے ہے سماع یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کثرت کے ساتھ سننے والے۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہم نے یہاں پر کر لی ہے۔ ترکیبی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو یہ جو ہے نا، ولو ردت کلمۃ جاہل فی فیہ، یہ یہاں تک بن جائے گا شرط، اور لسعیدہ رادھا یہ بن جائے گا اس کے لیے جزا، باقی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے ترکیبی اعتبار سے۔ بہرحال اب چلتے ہیں آگے، یہ جو عبارت ہے اس کی تشریح کی طرف اور حل کی طرف۔ تو امام عتبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا سعید قصری سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عتبہ نے مجھے دیکھا، عمر بن عتبہ کی میرے اوپر نظر پڑی، اور اس وقت میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور جو میرے پاس آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ کسی اور شخص کی غیبت کر رہا تھا، برائی کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں ورجل یشتم بین یدی رجلا، انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ ایک اور آدمی کی برائی کر رہا تھا میرے ساتھ، مطلب یہ کہ اس کی غیبت کر رہا تھا۔ فقال علی، تو عمر بن عتبہ نے مجھے کہا، کس کو کہا؟ یہ ان کو کہا، سعید قصری کو کہا، ویلک تیرا ناس ہو۔ تو عمر بن عتبہ سعید قصری کہتے ہیں کہ یہ عمر بن عتبہ نے اس سے پہلے کبھی مجھے ویلک کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا،
تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی سخت لفظ بولتا ہے کوئی بڑوں میں سے، اور وہ اس نے پہلے کبھی کوئی سخت لفظ نہ بولا ہو، تو اس سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے ایسا سخت لفظ استعمال کیا ہے۔ تو سعید قصری کہتے ہیں کہ انہوں نے جب مجھے ویلکا کہا، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی مجھے ویلکا نہیں کہا تھا، تو یہی اس بات کا آگے اظہار کیا، وما قال علی ویلکا قبلہا، حالانکہ انہوں نے یعنی عمر بن عتبہ نے مجھے اس سے پہلے کبھی ویلکا نہیں کہا تھا۔ پھر عمر بن عتبہ نے کیا کہا آگے سعید قصری کو، یہ کہا نزہ سمعک عن استماع الخنا، اپنے کانوں کو محفوظ رکھو بد زبانی والی باتیں سننے سے۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے آپ بد زبانی بری باتیں کہنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہو، اسی طریقے سے بری باتیں سننے سے اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھو، کسی کی غیبت بھی نہ سنو۔ یہ کہا کہ اپنی سماعت کو پاک رکھو خنا بد کلامی سننے سے، جیسا کہ آپ اپنی زبان کو پاک رکھتے ہو بد کلامی بولنے سے، اس لیے کہ سننے والا وہ کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ دیکھیں جو کہنے والا ہے اگر وہ کوئی بری بات کہہ رہا ہے اور جب سننے والا ہے تو وہ بری بات سن بھی رہا ہے، تو جس طریقے سے کہنے والا گناہ کر رہا ہے اسی طریقے سے سننے والا بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے، کیونکہ اگر سامع سننے والا نہ ہو تو پھر بولنے والا کس سے بات کرے گا؟ دیواروں کے ساتھ تو بات نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کی برائی کے اندر یہ سننے والا بھی شریک ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَمَدَ إِلَىٰ شَرِّ مَا فِي وِعَاءِهِ، آگے بتایا آگے حضرت نے بڑی اچھی بات کی عمر بن عتبہ نے فرمایا کہ آدمی کے کہتے ہیں نا کہ برتن کے اندر جو چیز ہو برتن سے باہر بھی وہی چیز ہی نکلتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل و دماغ کے اندر اگر اچھائی کی بات ہوگی، اچھائی کا کلام ہوگا تو انسان کی زبان سے بھی اچھائی کی بات نکلے گی، اور اگر اس کے دل و دماغ کے اندر گند بھرا ہوا ہے، دوسرے کی نفرت اور بغض بھرا ہوا ہے، تو زبان سے بھی وہی چیز نکلے گی۔ تو عمر بن عتبہ نے سمجھایا کہ دیکھو اس کے دل کے اندر جو دوسروں کی بارے میں بری باتیں ہیں، اس کے ظرف کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے، یہ اپنی زبان سے نکال کے تمہارے ظرف کے اندر تمہارے دل کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص دشمن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ فرمائے ہیں عمر بن عتبہ نے کہا کہ دیکھو اس نے ارادہ کیا ہے اس برائی کا معافی وعائی جو اس کے ظرف میں، جو اس کے برتن میں، مطلب یہ کہ جو اس کے اندر موجود ہے، اس نے اس چیز کا ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا ہے؟ فافرغہ، ارادہ کر کے اس نے وہ زبان سے نکال کے تمہارے برتن میں ڈال دیا ہے، مطلب وہی بات زبان سے ادا کر کے تمہارے کانوں کے ذریعے سے تمہارے دل میں ڈال دی ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَوْ رُدَّتْ كَلِمَةُ جَاهِلٍ فِي فِيهِ لَسَعِدَ رَادُّهَا، اگر جہالت والے کی جو بات ہے اگر اس کے منہ میں دوبارہ لوٹا دی جائے تو اس کا لوٹانے والا وہ سعادت مند ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی شخص ہے اس نے کوئی جہالت والی بات کی ہے، اس نے کوئی غلط بات کی ہے، اس نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی ہے آپ کے سامنے، اس نے آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی ہے، تو آپ اس کی بات کو اس کے منہ میں دوبارہ لوٹا دیں، مطلب یہ کہ آپ اس کا انکار کر دیں، آپ اس کو کہیں کہ بھئی نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہو، جس کے بارے میں آپ ایسی بات کر رہے ہو وہ بندہ تو بہت اچھا ہے۔ تو جو شخص ایسی جہالت والی بات کہنے والے کی بات واپس کر دیتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص سعادت مند ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ بری بات کہنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اگر لوٹا دیا جائے جہالت والا کلمہ، جاہل کا جو کلمہ بات ہے اسی کے منہ میں واپس لوٹا دی جائے لسعید رادھا، تو یہ لوٹانے والا سعادت مند ہوتا ہے۔ کما شکی قائلھا، جیسا کہ کہنے والا بدبخت ہوتا ہے، جو بری بات کہہ رہا ہے وہ بدبخت ہے۔ اور آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر جو بری باتوں کو سننے والے تھے ان کو کہنے والوں کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے دونوں کا ایک ہی حکم بیان کیا ہے۔ فرما رہے عمر بن عتبہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی سننے والے کو کہنے والے کے ساتھ شریک قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سماعون للکذب، جس طریقے سے جھوٹے لوگ ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ نے برائی کی ہے، اسی طریقے سے ایک برائی یہ بھی کی ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ جو یہود تھے یہ جھوٹ کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سننے والے کی بھی برائی بیان کی جا رہی ہے، تو گویا کہ سننے والے کو گناہ کے اندر کہنے والے کے ساتھ شریک قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالون للسحتی، یہ لوگ حرام کے کھانے والے بھی ہیں۔ تو خلاصہ اس ساری حکایت کا یہ نکلتا ہے کہ جس طریقے سے غیبت سے بری بات کہنے سے انسان کو بچنا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے غیبت سے بری بات سننے سے بھی انسان کو اپنے کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔